بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جس مکان یا آشیانے پر سحر یا کالے علم کا سایہ پڑ جائے، وہاں چار مخصوص علامات لازمی طور پر رونما ہوتی ہیں۔ اگر کسی بھی گھر میں آپ کو یہ چار چیزیں دکھائی دیں تو بلا تاخیر یہ جان لیں کہ اس جگہ کو جادو کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ وہ چار اہم نشانیاں کچھ اس طرح ہیں۔ میرے معزز ناظرین، ذرا ایک پل کے واسطے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور یہ خیال کریں کہ ایک ایسا گھر جہاں دیکھنے میں سب کچھ بالکل درست اور نارمل معلوم ہوتا ہے، دیواریں پختہ ہیں، دروازے مضبوطی سے بند ہیں اور ہر طرف اجالا بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود وہاں ایک عجیب سی بے چینی اور بے سکونی کا عالم طاری ہے۔ دولت تو آ رہی ہے لیکن اس میں ذرا برابر برکت نہیں رہی۔ میاں اور بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں مگر ان کے دل ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ رات کو نیند تو آتی ہے لیکن خوفناک خواب انسان کو ڈرا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب سی کیفیت رہتی ہے اور بلا وجہ کی الجھن ہر وقت دماغ پر سوار رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ بعض گھرانوں میں تمام تر سہولیات اور آسائشیں ہونے کے باوجود انسان کے دل پر ہر وقت ایک بوجھ سا کیوں سوار رہتا ہے؟ کچھ گھروں میں بغیر کسی بڑی یا واضح وجہ کے اچانک سے طرح طرح کی بیماریاں، باہمی نفرتیں یا ناگہانی حادثات کیوں شروع ہو جایا کرتے ہیں؟ یہ سارے سوالات صرف انسان کے اندر تجسس کا دروازہ ہی نہیں کھولتے بلکہ یہ اس پوشیدہ پردے کو بھی اٹھا دیتے ہیں جس کے پیچھے اس دنیا کا سب سے زیادہ چھپا ہوا مگر سب سے زیادہ تباہ کن اور خطرناک حملہ چھپا بیٹھا ہے، جسے ہم جادو کہتے ہیں۔ سحر اور جادو کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ میں بھی اس کے واضح حوالے ملتے ہیں۔ یہ محض من گھڑت کہانیوں یا افسانوں کا کوئی حصہ نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اس کا سب سے بھیانک اور ڈراؤنا پہلو یہ مانا جاتا ہے کہ کالا علم کبھی بھی کھلے عام سامنے آ کر وار نہیں کرتا بلکہ یہ نہایت خاموشی اور چالاکی کے ساتھ ہنستے بستے گھروں کی بنیادوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب یہاں یہ ایک اہم ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہو سکے کہ ہمارے گھر پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے؟ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم انہی چار خاص اور نمایاں نشانیوں کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے، جو اگر کسی بھی گھر کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ وہاں جادو اپنا خطرناک زہر پوری طرح پھیلا چکا ہے۔ ہم یہاں صرف آپ کو نشانیاں ہی نہیں بتائیں گے بلکہ ہر علامت کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی، اس کی اصل حقیقت اور روحانی نقطۂ نگاہ کو بھی پوری صراحت کے ساتھ بیان کریں گے، جس کے بعد آپ کو یہ مکمل یقین ہو جائے گا کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو صرف ایک عام سا معلوماتی بیان نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ ایک روحانی تنبیہ اور الرٹ ہے۔ بالکل آخر میں ہم آپ کو یہ بات بھی تفصیل سے بتائیں گے کہ ایسی پریشان کن صورتحال پیدا ہونے پر قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں کیا لائحہ عمل اپنانا چاہیے۔ تو چلیے اب ہم سب سے پہلی علامت کا ذکر کرتے ہیں جو عموماً آغاز میں ہی سامنے آ جاتی ہے لیکن لوگ اکثر اسے ایک عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کرنے کی بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی اپنے شریک حیات کے ساتھ جسمانی تعلقات سے شدید نفرت یا بیزاری کا پیدا ہو جانا ہے۔ کیا آپ کی نظر سے کبھی کوئی ایسی خاتون گزری ہے جو اپنے خاوند کو سامنے پاتے ہی اپنی نگاہیں چرانے لگتی ہو، یا کوئی ایسا مرد جو اپنی اہلیہ کے پاس آتے ہی کسی نامعلوم اور عجیب سے چڑچڑے پن کا بری طرح شکار ہو جائے؟ یہ کیفیت محض کوئی وقتی ناراضگی یا عام سا گھریلو جھگڑا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ایسی خطرناک کیفیت ہے جو انسان کے دل کو بری طرح جکڑ لیتی ہے اور اس کی وجہ سے باہمی جسمانی تعلق
ایک گناہ اور بوجھ کے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں بھی کچھ اس طرح کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے تو پھر آپ کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ جادو کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہو سکتی ہے۔ ایک خاتون نے اپنے ایک قریبی سہیلی کو روتے اور بلکتے ہوئے اپنا حال بتایا کہ پہلے میرا شوہر مجھ سے اس قدر بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، لیکن پچھلے چند مہینوں سے وہ مجھ سے اس قدر دور رہنے لگا ہے جیسے کہ میں اس کے لیے کوئی بالکل ہی اجنبی اور غیر عورت ہوں۔ نہ تو وہ میرے قریب آتا ہے اور نہ ہی مجھ سے سیدھے منہ بات کرتا ہے، اور جب بھی میں خود آگے بڑھ کر اسے بات چیت کرنے کی کوئی کوشش کرتی ہوں تو وہ انتہائی سخت اور کھردرے لہجے میں مجھے ڈانٹ کر ٹال دیتا ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو وہ شوہر خود بھی اندر ہی اندر سخت پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی اس کیفیت اور مجبوری کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کر پاتا۔ وہ خود بھی اس بات پر بے حد حیران ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیوں اس کا دل اپنی ہی بیوی کی طرف سے ہٹتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے دل میں یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اس کی بیوی بہت اچھی ہے، باپردہ اور انتہائی فرما بردار عورت ہے، مگر اس سب کے باوجود اس کے دل میں ایک بہت ہی عجیب سی نفرت یا شدید بیزاری گھر کر چکی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ کیفیت عام طور پر محض شیطانی وسوسوں یا وقتی موڈ خراب ہونے کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اکثر و بیشتر اوقات یہ کالے جادو کے ذریعے ہی پیدا کروائی جاتی ہے۔ جادوگر لوگ اکثر سفلی یا اور کالے اعمال کا سہارا لیتے ہیں، جس کا اولین مقصد ہی میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے سے باز رکھنا اور دور کرنا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت کے بیج بو دیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا اور کاری وار اسی رشتے پر کیا جاتا ہے جو ایک نکاح کو سب سے زیادہ مضبوط بناتا ہے، یعنی ان کا جسمانی تعلق۔ اگر کسی طرح سے یہ تعلق ہی ٹوٹ جائے تو ان کا رشتہ خود بخود ہی اندر سے کھوکھلا اور کمزور پڑنے لگتا ہے۔ ایسی تشویشناک حالت میں عورت کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید اب وہ اپنے شوہر کی پسندیدہ نہیں رہی، اور دوسری طرف مرد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید عورت اب اس کی قربت کے قابل نہیں رہی، حالانکہ اس ساری صورتحال کا اصل سچ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی شیطانی دیوار کھڑی کی جا چکی ہوتی ہے جو ان کی قربت کو ایک گناہ یا جرم کی طرح محسوس کرواتی ہے۔ اس خاص نشانی کو بروقت پہچاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دراصل یہی وہ پہلی دراڑ ہوتی ہے جو آگے چل کر اکثر طلاق یا پھر شدید نفرت کی ایک بہت بڑی دیوار کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسری بڑی نشانی کی جانب، جو کہ رات کے وقت خوابوں میں کسی خوفناک مخلوق یا پھر انتقال کر جانے والے عزیزوں اور رشتہ داروں کا مسلسل اور بار بار دکھائی دینا ہے۔ یہ ایک ایسی علامت ہے جو اس کالے علم کے چھپے ہوئے زہر کو پوری طرح عیاں کر دیتی ہے۔ جس بھی گھر پر سحر اور جادو طاری ہو چکا ہو، وہاں رات کے اندھیرے میں ایک انتہائی پر اسرار خفیہ اور لرزہ خیز قسم کی کیفیت نمودار ہوتی ہے جس کو بہت کم ہی لوگ پہچانتے ہیں۔ یہ علامت رات کے گہرے سناٹے میں ظاہر ہو کر سوتے ہوئے بندے کو پوری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے اور انسان کی روح تک خوف سے کانپ اٹھتی ہے۔ وہ علامت ہے مسلسل ڈراونے اور بھیانک خوابوں کا آنا۔ یہ کوئی عام سے خواب نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بار بار کالے سانپوں کا دکھائی دینا، کسی کالے سائے کی موجودگی کا شدت سے محسوس ہونا، گلی سڑی اور غلیظ چیزیں دیکھنا، یا پھر خوفناک درندوں اور جانوروں کا انسان کے پیچھے بھاگنا شامل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرنے والے رشتہ دار بار بار خوابوں میں آ رہے ہوتے ہیں، جو یا تو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی چیز مانگنے اور لینے آتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اس بات کی واضح علامت ہوتی ہیں کہ روحانی اعتبار سے کچھ نہ کچھ غیر معمولی اور غلط ضرور ہو چکا ہے۔
جادو جب بھی کسی گھر کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو اس کا سب سے پہلا وار انسان کے لاشعور پر ہوتا ہے۔ یہ حملہ دن کے اجالے میں تو بالکل بھی نظر نہیں آتا، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے اور نیند کے دروازے کھلتے ہیں تو اس کا زہر انسان کی رگ رگ میں دوڑنے لگ جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے سنے گئے ہیں کہ ہم نے تو زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں پالی، پھر بھی ہر روز رات کو ہم انتہائی عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھتے ہیں۔ کبھی کوئی کالا سایہ ہمیں دبوچنے اور مارنے آتا ہے، کوئی مردہ شخص ہمیں خواب میں آ کر کچھ کہہ کر چلا جاتا ہے، یا کبھی ہم خود کو کسی بہت گہری کھائی یا کنویں میں گرتا ہوا شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ سب کالے جادو ہی کی علامت ہیں۔ خواب تو انسانی دل و دماغ کا ایک صاف شفاف آئینہ ہوتے ہیں، اور جب ان میں ہر طرف تاریکی اور اندھیرا غالب آ جائے تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ دل کے بہت قریب کسی زہریلی چیز نے اپنا پکا بسیرا کر لیا ہے۔ ایسے ڈراؤنے خواب اکثر اوقات بار بار آتے ہیں۔ کبھی کوئی پریشان حال عورت خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ ایک نہایت بوڑھی اور ڈراؤنی سی عورت کالی چادر اوڑھے اس کے سرہانے کھڑی اسے گھور رہی ہے۔ کبھی کوئی مرد یہ دیکھتا ہے کہ خطرناک سانپ اس کے پاؤں سے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ چاہنے کے باوجود خوف سے چیخ بھی نہیں پا رہا۔ بعض اوقات خوابوں میں سنسان قبرستان کے خوفناک مناظر نظر آتے ہیں، یا کوئی مرا ہوا قریبی رشتہ دار آ کر کوئی ایسا پیغام دے جاتا ہے جس کا اصل مطلب انسان کو جاگنے کے بعد بھی بالکل سمجھ میں نہیں آ پاتا۔ یہ سب کی سب علامات جادو کے ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں، خاص طور پر جب اس طرح کے خواب متواتر روزانہ کی بنیاد پر آئیں اور ہر بار انسان کے دل کو بوجھل اور بری طرح خوف زدہ کر کے رکھ دیں۔ اسلامی تعلیمات اور روحانی علماء کرام نے ان خوابوں کو جادو کی بہت اہم علامات قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب کسی انسان پر جادو کا گہرا اثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نیند کا سکون برباد کیا جاتا ہے اور اسے خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ شکایت کی تھی کہ وہ خواب کے اندر کسی انجانی چیز کی گرفت میں آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ خاص قسم کے اذکار اور مسنون دعائیں سکھائیں۔ لہٰذا اگر کسی گھر کے افراد مسلسل اور بار بار عجیب، ڈراؤنے اور خوف زدہ کر دینے والے خواب دیکھ رہے ہوں تو اسے ہرگز معمولی یا وہم نہ سمجھا جائے۔ یہ اس بات کا کھلا اشارہ ہے کہ اس گھر پر شیطانی اثرات مکمل طور پر غالب آ چکے ہیں۔ ایسی پریشان کن صورتحال میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کو روزانہ پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون اور پیاری دعاؤں کا روز مرہ اہتمام کرنا روحانی حفاظت کا ایک نہایت ہی مضبوط قلعہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خواب صرف اور صرف نیند کی حد تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ اس دنیا کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی خطرناک حقیقتوں کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تیسری نشانی کی بات کرتے ہیں، جو کہ سونے کے دوران گھر کے اندر عجیب و غریب اور پراسرار قسم کی حرکات کا شدت سے محسوس کیا جانا ہے۔ کیا آپ نے کبھی رات کی تاریکی میں یہ بات محسوس کی ہے کہ جیسے اچانک کوئی کالا سایہ آپ کے بالکل پاس سے گزر گیا ہو، یا کوئی نامعلوم چیز آپ کو مسلسل گھور رہی ہو، یا پھر آپ اچانک شدید ڈر کر اور ہڑبڑا کر نیند سے اٹھ بیٹھے ہوں، آپ کی سانس بری طرح پھول چکی ہو، آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھا گیا ہو اور آپ کا دل انتہائی تیزی سے دھڑکنے لگا ہو؟ اگر یہ ساری صورتحال آپ کے ساتھ بار بار اور روزانہ پیش آ رہی ہے تو یہ محض کوئی عام ڈراؤنا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ جادو کی تیسری اور خطرناک دستک ہو سکتی ہے۔ ایسے گھروں میں رہنے والے افراد کو سونے سے پہلے شدید قسم کی بے چینی لاحق ہوتی ہے، مشکل سے نیند آتی ہے تو وہ اچانک جھٹکا لگنے سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی اس کی چارپائی یا بستر ہلا رہا ہے، یا کسی کے چلنے کی پراسرار آہٹ سنائی دے رہی ہے۔
یہ سب کچھ جادو کے بد اثرات میں ہی شامل ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب جادو کسی شخص کو شدید ذہنی اذیت اور تکلیف دینے کی نیت سے کیا گیا ہو۔ کوئی بھی جادوگر جب کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے جنات یا شیاطین کو استعمال کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس انسان کی نیند پر ہی حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ نیند ہی وہ واحد حالت ہوتی ہے جہاں ایک انسان سب سے زیادہ بے بس اور کمزور ہوتا ہے۔ اگر ایک دفعہ انسان کی نیند پوری طرح متاثر ہو جائے تو اس کے دن کا سارا سکون بھی برباد ہو کر رہ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ پورا گھریلو ماحول بری طرح بگڑنے لگتا ہے۔ ایسے گھروں کے اندر اکثر چھوٹے بچے ڈر کر اور رو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ سونا چاہتے ہیں یا پھر سوتے سوتے نیند میں زور سے چیخ اٹھتے ہیں، جبکہ بڑے افراد مسلسل بے خوابی کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ پریشان کن کیفیت مسلسل کئی دنوں یا کئی ہفتوں تک برقرار رہے تو پھر آپ فوراً سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام سی ذہنی پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا سیدھا جادو کا وار ہے۔ اس گمبھیر مسئلے کا علاج صرف اور صرف روایتی دعاؤں یا دم درود سے نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے اس خاص نشانی کو بروقت پہچاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آیت الکرسی اور خاص طور پر معوذتین یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرمانے کا حکم دیا ہے۔ دراصل یہی وہ مبارک آیات ہیں جو کالے جادو کو روکنے کے لیے حفاظت کی سب سے پہلی اور مضبوط دیوار بن سکتی ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں چوتھی اور نہایت تباہ کن نشانی کا، جو کہ میاں اور بیوی کے بیچ اچانک اور بغیر کسی بھی ظاہری وجہ کے شدید اجنبیت اور نفرت کی ایک سرد لہر کا دوڑ جانا ہے۔ ایک پل کے لیے ذرا اپنے ذہن میں ایک ایسے خوبصورت گھر کا خاکہ لائیں جہاں کسی دور میں بے پناہ محبت کی چہچہاہٹ گونجتی تھی، ہر چہرے پر خوشیوں اور مسکراہٹوں کی مہک ہوتی تھی، آپس میں انتہائی نرمی اور پیار بھرے انداز میں گفتگو ہوا کرتی تھی، دونوں کے دل ایک دوسرے کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکتے محسوس ہوتے تھے۔ بیوی اپنے شوہر کے قدموں میں رہ کر دلی سکون پاتی تھی اور شوہر بھی اپنی بیوی کی ایک پیاری سی مسکراہٹ میں گویا پوری جنت کا عکس دیکھ لیا کرتا تھا۔ لیکن پھر اچانک نہ جانے کب، کہاں اور کس منحوس گھڑی سب کچھ اکثر بدلنے لگا، بغیر کسی بھی واضح یا ظاہری وجہ کے۔ دونوں کے دل ایک دوسرے سے کوسوں دور ہونے لگے۔ وہ محبت کرنے والی بیوی جس کے اپنے ہاتھوں سے بنائے بغیر چائے کا ایک کپ بھی ادھورا سا لگتا تھا، اب اس کی بولتی ہوئی آواز بھی کانوں میں چبھنے لگی ہے۔ وہ شوہر جس کے گھر واپسی کا انتظار بیوی کھڑکی کے پردے ہٹا ہٹا کر بے چینی سے کیا کرتی تھی، اب اسی شوہر کے قدموں کی آہٹ سن کر اس کا دل ڈر سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان نہ تو کوئی بڑا جھگڑا ہوا، نہ کوئی مار کٹائی ہوئی، نہ کسی نے دھوکہ دیا اور نہ ہی کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا، مگر پھر بھی یہ اچانک پیدا ہونے والی اجنبیت آخر کیوں ہے؟ یہ بالکل خشک ہو چکے جذبات اور یہ بلا وجہ کی ناپسندیدگی آخر کیوں ہے؟ یہ بالکل وہی وقت ہوتا ہے جب انسان کو ایک لمحے کے لیے رک کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ وہ خنجر تو نہیں جو پردے کے پیچھے چھپ کر کسی نے پیٹھ میں گھونپ دیا ہے، کہیں کسی حاسد نے اپنے حسد یا نفرت کے جذبے میں اندھا ہو کر اس پاکیزہ رشتے پر کوئی کالا جادو تو نہیں کروا دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے اندر بالکل صاف اور واضح الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جادوگر لوگ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی اور تفریق ڈالنے کا عمل اور علم سیکھتے ہیں۔ جادو کی یہ مخصوص قسم یعنی تفریق بین الزوجین، جس کا مطلب میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اور سب سے زیادہ خطرناک قسم سمجھی جاتی ہے۔ اس جدائی کے عمل کی سب سے خاص بات ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ ظاہری طور پر کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، کوئی بھی واضح اور بڑا مسئلہ نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی میاں بیوی کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ شدید بیزاری کبھی تو بالکل اچانک نمودار ہوتی ہے اور کبھی آہستہ آہستہ دیمک کی طرح گھر کو جلا کر بالکل راکھ کر دیتی ہے۔ ایسے تباہ حال گھروں میں
ایک نہایت عجیب بات یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں نرمی سے بات کرنے، سمجھانے یا پھر صلح کرنے کی بار بار کوشش بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں کا بوجھ ذرا برابر بھی کم نہیں ہوتا۔ دونوں کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ان کے دلوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، جیسے کسی ظالم نے ان کے دلوں پر لوہے کا تالا لگا دیا ہو۔ وہ چاہ کر بھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کی ہر چھوٹی بڑی بات بری لگنے لگتی ہے اور بلا وجہ اکیلے میں بیٹھ کر رونا آتا ہے۔ ایسی خطرناک حالت میں سب سے بڑا دھوکہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس مسئلے کی اصل جڑ اور وجہ کو پہچان ہی نہیں پاتا۔ در حقیقت یہی تو اس کالے جادو کا سب سے بڑا اور تیز ہتھیار ہوتا ہے کہ یہ کبھی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا مگر سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیا یہ کالا جادو واقعی اتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل کے اندر تک داخل ہو جائے؟ کیا یہ صرف ہماری کوئی نفسیاتی اور ذہنی کیفیت ہے یا پھر یہ کوئی ٹھوس حقیقت بھی ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا تفصیلی جواب ہمیں ان ٹوٹے ہوئے گھرانوں سے ملتا ہے جو بغیر کسی معقول وجہ کے اچانک بکھر کر رہ گئے۔ ان بدقسمت افراد کے روتے ہوئے ماں باپ سے ملتا ہے جو آہ بھر کر کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بہو کا تو آج تک کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، مگر پھر ایک دن اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ بیٹا اپنی ہستی بستی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے چلا گیا۔ یا پھر وہ روتی ہوئی بیوی جو سسکیاں لے کر کہتی ہے کہ میرا شوہر تو بالکل ایک فرشتے جیسا انسان تھا، مگر اب وہ مجھ سے اس قدر شدید نفرت کرتا ہے جیسے میں اس کی کوئی بہت بڑی جانی دشمن ہوں۔ یہ تمام تر علامات اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اگر کسی بھی گھر میں میاں بیوی کے درمیان بغیر کسی بھی ظاہری وجہ کے اچانک نفرت کی لہر اٹھے، ان کے دل بالکل اجنبی ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بے تحاشا غصہ آنے لگے اور پیار و محبت کی جگہ شدید بیزاری اور دوریاں پیدا ہو جائیں، تو فوراً سمجھ لیں کہ اس گھر میں پکا جادو ہو چکا ہے۔ سحر اور جادو سے نجات پانے کا حل میرے نہایت قابل احترام اور عزیز سامعین، آج ہم جس رونگٹے کھڑے کر دینے والے اور حساس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اس میں اب ہم آپ کو اس ویڈیو کے بالکل آخری مگر سب سے زیادہ اہم اور خطرناک پہلو اور اشارے کی جانب لے کر چلتے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا ہنستا بستا گھر اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں سے یکسر خالی تو نہیں ہو چکا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا رزق آپ کے دروازے تک آ کر واپس مڑ جاتا ہو، کہیں وقت بہت تیزی کے ساتھ آپ کے ہاتھوں سے پھسلا تو نہیں جا رہا مگر آپ کا کوئی بھی اہم کام مکمل نہیں ہو پا رہا۔ اگر حقیقت میں ایسا ہی ہے تو اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ کسی خفیہ اور طاقتور جادو کی زنجیر نے آپ کے رزق، آپ کے وقت اور آپ کے تمام اعمال کو سختی سے باندھ رکھا ہو۔ ایک ایسا گھر جہاں پہلے رزق بہت کھل کر اور فراوانی سے آتا تھا، وہاں اچانک رزق کا سلسلہ اور آمدنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں پہلے کام کاج کے بہت اچھے مواقع ملتے رہتے تھے، اب وہ اچانک غائب ہونے لگتے ہیں۔ جہاں دن بھر میں کئی سارے کام بڑی آسانی سے ہو جایا کرتے تھے، اب پورا دن گزر جانے کے باوجود ایک کام بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ اگر ہر مہینے کی تنخواہ آتے ہی ختم ہو جایا کرتی ہے، بچوں کے اسکول کے بھاری اخراجات، مہنگی ادویات کا بل اور گھر کا خرچہ سب مل کر ایک گھن چکر میں چلے جاتے ہیں اور گھر کے افراد میں سے آئے دن کوئی نہ کوئی شخص بیمار پڑنے لگتا ہے، تو یہ کوئی عام سی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری نشانیاں تو چیخ چیخ کر انسان کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور ہو رہا ہے۔ یہاں رزق اور دولت کے دروازے کسی بدخواہ نے باندھ دیے ہیں، وقت کے پہیے پر کسی نے قفل یا تالا ڈال دیا ہے، یا پھر اللہ کی برکت کو مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ جادو اور سحر کا
ایک انتہائی خفیہ اور ڈراؤنا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی دن رات کی محنت کا سارا پھل چھین کر لے جاتا ہے۔ وہ بیچارہ شخص جو دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کرتا ہے مگر آخر میں اس کا نتیجہ بالکل صفر نکلتا ہے۔ گھر میں جو بھی تھوڑی بہت کمائی آتی ہے وہ بجلی کے بھاری بلوں، ڈاکٹروں کی دوائی، ناگہانی حادثات یا پھر گھر کی چھوٹی چھوٹی مرمتوں میں ہی ضائع ہو کر رہ جاتی ہے۔ نہ تو کوئی بچت ہو پاتی ہے اور نہ ہی آگے مستقبل کا کوئی منصوبہ بن پاتا ہے۔ انسان کا وقت بالکل اسی طرح تیزی سے گزرنے لگتا ہے جیسے مٹھی میں پکڑی ہوئی ریت ہاتھ سے پھسلتی چلی جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل جاتے ہیں اور انسان صرف یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر اس نے اپنی پوری زندگی میں کیا کمایا، اس کی زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ یہ بالکل وہ کیفیت ہوتی ہے جب کالا جادو انسان کی قسمت پر اپنے خونی پنجے پوری طرح گاڑ چکا ہوتا ہے۔ اور برکت کا گھر سے مکمل خاتمہ اس بات کی سب سے بڑی اور ٹھوس دلیل ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال کی رحمت کو اس گھر میں آنے سے روکنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے۔ کوئی بھی جادوگر یا عامل اپنے تعویذ گنڈے، کالے الفاظ یا وسوسے اسی خاص مقصد سے تیار کرتا ہے کہ اس انسان کا نصیب ہمیشہ کے لیے رک جائے۔ یاد رکھیں کہ جادو کا اصل اور پہلا نشانہ صرف انسان کا جسم نہیں ہوتا بلکہ اکثر اوقات اس کے وقت اور اس کے رزق کو سب سے پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ انسان ہر وقت اور مسلسل پریشان رہے، وہ اللہ کی ذات سے بدگمان ہو جائے اور آخر کار تھک ہار کر اللہ کی رحمت سے مکمل طور پر مایوس ہو کر کفر کی طرف چلا جائے۔ اگر ایک گھر میں مسلسل قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی رہے، پانچوں وقت کی نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھی جا رہی ہوں مگر اس کے باوجود گھر والوں کے دلوں میں عجیب سا خوف طاری ہو، رزق میں شدید بے برکتی ہو، وقت میں بہت تنگی محسوس ہو رہی ہو اور پوری زندگی بس ایک اندھی سرنگ کی مانند لگنے لگے، تو پھر فوراً یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جادو کی سب سے آخری اور بڑی عام نشانی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا اس خوفناک کیفیت کا کوئی حل بھی موجود ہے؟ کیا وہ چھنی ہوئی برکت دوبارہ واپس آ سکتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ جی ہاں، بالکل آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ بہت ہی خاص قرآنی آیات، مسنون اذکار اور نیک اعمال کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سحر اور جادو سے نجات پانے کے 100% یقینی اور ثابت شدہ روحانی طریقوں پر ایک بالکل الگ اور مکمل ویڈیو تیار کریں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر یا اللہ میری حفاظت فرما ضرور ٹائپ کریں۔ بالکل آخری بات یہ سن لے کہ یہ کوئی عام سا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی ایک ایسے گھر میں قدم رکھا ہے جہاں دروازے سے داخل ہوتے ہی انسان کا دل عجیب سا گھبرانے لگ جائے، جہاں گھر کی دیواریں بولتی تو نہ ہوں لیکن ان سے ایک بے نام سا بوجھ اور اداسی جھانکتی ہوئی محسوس ہو، جہاں گھر کی تمام کھڑکیاں بند ہوں مگر پھر بھی خوف کی ایک سرد ہوا سرسرا رہی ہو، جہاں چہروں پر ہنسی تو موجود ہو مگر دلوں میں سکون کا نام و نشان نہ ہو، کمرے میں چراغ تو جل رہا ہو مگر کوئی روشنی نہ ہو، گھر میں سب کچھ تو موجود ہو مگر پھر بھی یوں لگے جیسے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ جو کیفیت ہے یہ کوئی معمولی سی ذہنی الجھن نہیں ہوتی بلکہ یہ صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب گھر کے اوپر کسی خطرناک جادو کا منحوس سایہ پڑ جاتا ہے۔ میں جاتے جاتے ایک چبھتا ہوا سوال آپ کے دل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ غور سے اپنے گھر کو دیکھیں تو کیا یہ جادو کی چاروں نشانیاں کسی چھوٹی چھوٹی شکل میں ہی صحیح آپ کے اپنے گھر میں تو کہیں موجود نہیں؟ کیا آپ واقعی اس کالے علم سے محفوظ ہیں یا کسی دشمن نے آپ کی قسمت پر کوئی کالی زنجیر ڈال دی ہے؟ اب اس بات کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے قدم بھی آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے میرے انتہائی معزز اور پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری آج کی یہ معلوماتی اور روحانی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کے حصے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام ضرور ٹائپ کر کے لکھیں۔ اب مجھے یہاں پر اجازت عنایت فرمائیں، پھر بہت جلد کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنے خصوصی حفظ و امان میں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔